میں شادی سے پہلے ہی کئی بار اپنا سب کچھ لٹا چکی تھی۔ میری ماں نے بالآخر میری شادی کر دی۔ شادی کی رات میں بے حد ڈری ہوئی تھی کہ کہیں میرے شوہر کو سب معلوم ہو گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ جب میرے شوہر میرے قریب آئے تو کہنے لگے ایک بات پوچھوں، مگر وعدہ کرو سچ بتاؤ گی۔ انہوں نے جو بات پوچھی اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں اپنے والدین کے ہاں شادی کے 6 برس بعد پیدا ہوئی تھی۔ خدا کی کرنی کہ میرے بعد پھر ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ یوں میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں ہی ان کی توجہ کا مرکز اور ان کی کل کائنات تھی۔ میرے والد صاحب مجھے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے۔ جب میں 10 برس کی ہوئی تو ایک روز اچانک گھر لوٹتے ہوئے سڑک کے ایک حادثے میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میرا اور والدہ کا برا حال تھا، کیونکہ ہمارا ان کے علاوہ تھا ہی کون۔ میری والدہ کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ مائکے چلی جاؤ۔ میرے نانا نانی وفات پا چکے تھے اور ماموں اپنی بیویوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، لہٰذا میری والدہ مائکے بھی نہ جانا چاہتی تھی کہ وہ بھابھیوں کے سلوک سے پہلے ہی واقف تھی۔ کچھ رشتہ داروں نے انہیں دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اب اپنی بیٹی کے سہارے ہی باقی زندگی جیوں گی۔ وہ کہتی نہ جانے سوتیلا باپ کیسا ہو، اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی سوتیلے رشتوں کی بھیڑ چڑھے۔ میرے چچا جان نے دادا کی جائیداد سے میرے والد کے حصے کا مکان ہمیں رہنے کو دے دیا اور میری والدہ سے کہا کہ اب یہ آپ ہی کی ملکیت میں ہے۔ یوں ہم دونوں ماں بیٹی اس گھر میں رہنے لگی۔ میری والدہ کو سلائی آتی تھی، لہٰذا انہوں نے محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے اور یوں ہم ماں بیٹی کا گزر بسر ہونے لگا۔ چچا بھی ہماری کچھ مالی مدد کر دیا کرتے تھے اور زندگی کی گاڑی چلنے لگی۔ میں بھی اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ سکول جاتی تھی۔ اماں پہلے گھر کے کام کرتی اور پھر سلائی مشین رکھ کر کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیتی۔ اپنی مصروفیات کے باعث وہ مجھے کم ہی توجہ دے پاتی تھی۔ میں نے میٹرک کر لیا تو آگے پڑھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، مگر اب مجھے گھر بیٹھے بیٹھے بوریت محسوس ہوتی۔ اسکول جاتی تھی تو سہیلیوں کے ساتھ دل بہل جاتا تھا۔ گھر میں نہ تو میرا کوئی بہن بھائی تھا کہ جس سے باتیں کر سکتی۔ امی ہر وقت بس مصروف رہتی۔ یوں میں سارا دن تنہائی محسوس کرتی۔ انہی دنوں ایک روز جب میں کسی کام سے چھت پر گئی تو ساتھ والے گھر کا لڑکا، جسے میں بچپن سے جانتی تھی، جس کا نام عاشر تھا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، بالکل ایسا کہ جیسا میری عمر کی لڑکیوں کے خوابوں کا شہزادہ ہوتا ہے۔ آج اس کی مسکراہٹ مجھے اور بھلی لگی۔ 1-2 بار جب پھر آمنا سامنا ہوا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ اب روز یوں ہونے لگا کہ جب مجھے موقع ملتا میں چھت پر چلی جاتی اور ہم دونوں منڈیر سے باتیں کرتے۔ مجھے بھی جیسے بوریت دور کرنے کا بہانہ مل گیا تھا۔ میری والدہ تو وقت سے پہلے بوڑھی نظر آنا شروع ہو چکی تھی۔ جب وہ مجھے آواز دیتی تو میں فوراً سے نیچے آ جاتی۔ 17 برس کی عمر میں اکثر لڑکیاں جتنی خودسر ہوتی ہیں، میں بھی تھی۔ جس قدر ناسمجھ تھی اتنی ہی سمجھدار بنتی تھی۔ آج تک اپنی نادانیوں کو کبھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ 1-2 بار تو اماں نے مجھے اس کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ لیا اور پھر مجھے نیچے آ کر خوب باتیں بھی سنائی، مگر میرا دل تو اب جیسے میرے بس میں نہ تھا۔ میں ان کی ڈانٹ کے بعد 2 دن سکون سے بیٹھتی اور تیسرے روز پھر چھت پر عاشر سے ملنے کو چل پڑتی۔ اماں نے لاکھ منع کیا کہ فائزہ باز آ جاؤ، تم ایک بیوہ ماں کی بیٹی ہو۔ بات باہر نکل گئی تو رسوا کرنے والے لاکھ ہوں گے، جبکہ بات رکھنے والا ایک بھی نہ ہوگا، مگر میں نے تو ان کی باتوں کو ماں کی سادہ لو ہی سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور محبت کی پینگیں بڑھاتی رہی۔ سہانے مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی اور یہ سہانے خواب نے مجھے ہمارے پڑوسی عاشر نے ہی دکھائے تھے۔ اس نے کچھ اس طرح میٹھی میٹھی باتیں کر کے میرے دل کو مو لیا کہ میں نے اسی کے ساتھ عمر بھر نبھا کا وعدہ کر لیا۔
اس نے بھی مجھ سے اپنی محبت کا بھرپور انداز میں اظہار کیا اور شادی کرنے کا وعدہ کیا۔ ماں تو کیا، اب تو ساری دنیا بھی ہمارے راستے میں آ جاتی تو ہم ایک دوسرے سے منہ نہ پھیر سکتے تھے۔ عاشر بلا شبہ میری نظروں میں بے مثال تھا۔ وہ پرکشش مردانہ حسن کا مکمل نمونہ تھا۔ مجھے اس کی اتنی چاہت تھی کہ اس کی باتوں کی گہرائی کا تصور سمندر کی گہرائی سے بھی آگے معلوم ہوتا تھا۔ وہ ایسے جذبات تھے کہ ان دنوں کوئی میری جان بھی لے لیتا تو میں جانتی یہ اچھا ہو گیا۔ اب میں اتنی بے خوف ہو گئی تھی کہ راتوں کو بھی اس سے ملنے جانے لگی۔ ہم ایک وقت مقرر کر لیتے۔ ہماری اور ان کی ایک ہی چھت تھی، بس درمیان میں چھوٹی سی دیوار تھی۔ میری ماں سارا دن کی مصروفیت کے باعث سو جاتی۔ اسے تو کیا، کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ بس چاندنی اور اندھیرے ہمارے رازدان تھے۔ چاند رکاوٹ بنتا اور نہ اندھیرا۔ ہمارے مکانوں کی جڑی ہوئی چھتیں ہماری ملاقاتوں کا سنگم تھی۔ ماں کا معمول تھا کہ وہ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی اٹھتی، دن بھر کام اور فارغ وقت میں سلائی مشین پر محلے والوں کے کپڑے سلائی کرنا، یوں پیٹ بھرنے کو چکی کی یہ مشقت ان کو شام تک نڈھال کر ڈالتی۔ سر شام ہی نیند سے آنکھیں بند ہونے لگتی تھی۔ چارپائی پر لیٹتے ہی وہ سو جاتی۔ تب میں دبے پاؤں سیڑھیاں طے کرتی چھت پر چلی جاتی، جہاں عاشر میرا پہلے سے منتظر ہوتا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ہماری چھتوں کے درمیان موجود ننھی سی منڈیر پار کر کے میری طرف آ جاتا۔ ہر رات ملاقات کے دوران وہ مجھ سے شادی کے کئی وعدے کرتا۔ ایک رات شادی کے متعلق سہانے خواب بنتے اور باتوں باتوں میں ہم نے ساری حدیں پار کر دی۔ میں اس کو ہی کیوں قصوروار بولوں، میں خود بھی تو بہک گئی تھی۔ میں نے بھی تو خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا، ماں کا خیال آیا تو رونے لگی۔ اس نے مجھے چپ کروایا اور تسلیاں دی کہ وہ بہت جلد اپنے والدین کو میری والدہ کے پاس بھیج کر میرا رشتہ طلب کر لے گا اور یوں مجھ سے شادی کر لے گا۔ یوں ایک مدت تک آگ اور کپاس کا یہ کھیل جاری رہا۔ میں اس کی محبت میں سرشار تھی اور وہ میری طلب میں مدہوش تھا۔ ہم دونوں کی خواہش تھی کہ ہمارا نکاح جلدی سے ہو جائے تاکہ ہم اس خطرناک سفر سے نجات حاصل کر کے اپنی منزل کو پہنچ جائیں۔ میں اب اس سے اصرار کرتی کہ اپنے والدین کو میری والدہ کے پاس بھیجو اور مجھ سے شادی کر لو۔ وہ مجھے کہتا، بس تھوڑا سا انتظار کرو، میں بہت جلد اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ وقت گزرتا رہا اور پھر رفتہ رفتہ میرا مطالبہ بڑھنے لگا۔ میں جب بھی اس سے ملتی، میں کہتی کہ روز آگ کے اس دریا سے گزرنا اب میرے بس کی بات نہیں رہی ہے عاشر، میں اب حوصلہ ہارنے لگی ہوں۔ تم اب میری ماں سے بات کرو، آخر کب تم مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ آگے سے کہتا، جب تم کہو گی کر لوں گا۔ اتنی بار اس نے یہی جواب دیا تو مجھے اس کی یہ بات مذاق لگنے لگی۔ میں تو روز اول سے اس کو کہتی تھی کہ مجھ سے شادی کر لو، وہی صحیح طرح سے جواب نہیں دیتا تھا۔ ہر بار کہتا، ذرا صبر کر لو، کچھ دن اور انتظار کرنا ہوگا۔ میں اسے آگے سے کہتی، آخر کیوں عاشر، اتنا وقت تو گزر گیا ہے، اب کیا مجبوری ہے، ایسی کون سی مشکل ہے، آخر کیا قباحت ہے۔ میں اصرار کرتی، دیکھو عاشر، میری ایک بیوہ ماں ہی تو ہے، اس کو منانا کون سا مشکل کام ہے۔ وہ تو دل سے چاہتی ہے کہ میری شادی جلدی سے ہو جائے تاکہ وہ سکھ کا سانس لیں اور بیٹی کے فرض سے فارغ ہو جائیں، اور وہ تمہیں بھی بچپن سے جانتی ہیں، تمہاری امی سے بھی ان کی بہت اچھی بنتی ہے، وہ تم سے پیار بھی کرتی ہیں۔ تم ان سے ایک بار رشتے کے لیے کہو گے تو وہ 100 بار ہاں کہیں گی۔ ایک بار میرا ہاتھ مانگ کر تو دیکھو، ماں نحال نہ ہو جائے تو کہنا۔ وہ آگے سے کہتا کہ فائزہ، تمہاری ماں کی طرف سے تو میں مطمئن ہوں، مگر ڈر مجھے اپنے گھر والوں کی طرف سے ہے، وہ نہیں مانیں گے، انہی کو منانے کے لیے مجھے ابھی مہلت چاہیے۔ میں اپنی امی سے تمہارے بارے میں بات کر چکا ہوں، وہ کہتی ہیں کہ میں تمہارے ابو کو بھی منا لوں گی، مگر ابھی تمہیں کچھ دن صبر سے کام لینا ہوگا، اور اب تم صبر کرو۔ ایسا کہتے ہوئے عاشر کا لہجہ اس قدر یقین بھرا ہوتا کہ میں بھی یقین کر لیتی۔ دل میں سوچتی، وہ اس موڑ پر مجھے دھوکہ نہیں دے گا کہ جب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جب میری امی مجھ سے میری شادی کے متعلق بات کرتی
یا کسی رشتے کا تذکرہ کرتی تو میں انہیں فوراً جواب دے دیتی کہ میں صرف اور صرف عاشر سے ہی شادی کروں گی۔ امی آگے سے مجھے کہتی تو پھر اس سے کہو نا کہ وہ تمہارا رشتہ بھیجے، میں تو تیری خوشی چاہتی ہوں، اگر عاشر بھی راضی ہے تو میں تمہاری ادھر ہی شادی کر دوں گی، مگر وہ رشتہ تو بھیجے۔ میں آگے سے انہیں کہتی کہ وہ بہت جلد ہی رشتہ بھیج دے گا، اس لیے آپ میرا ادھر ادھر کہیں بھی رشتہ دیکھنے کی کوشش نہیں کریں، میں اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عاشر کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا اور میں فضول میں اسے آس لگائے بیٹھی ہوں، تو انہوں نے میرے چچا کو فون کر دیا کہ تمہاری بھتیجی بڑی ہو گئی ہے، کب تک اس کو گھر بٹھائے رکھوں گی، تم ہی کوئی رشتہ تلاش کرو تاکہ میں اس کے فرض سے فارغ ہو سکوں۔ چند دنوں بعد ہی چچا اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئے۔ امی نے نہال ہو کر یہ رشتہ غنیمت جانا، برے وقتوں میں اپنے گلے لگا لیں، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہوگی۔ ماں نے اس رشتے کو قبول کر لیا، اور بعد میں جب مجھے بتایا کہ تیرا رشتہ میں نے وسیم سے طے کر دیا ہے، ماں کے منہ سے میں نے وسیم کا نام سنا تو دل بیٹھ گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، امی میں وسیم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ امی آگے سے کہنے لگی، ارے کیوں نہیں کرے گی، کیا برائی ہے وسیم میں؟ میں نے کہا، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن میں اس سے شادی نہیں کروں گی، میں عاشر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میرے دل میں صرف اور صرف عاشر بستا ہے۔ میری امی آگے سے غصے سے کہنے لگی، لیکن وہ نہیں کرے گا تجھ سے شادی، میں تیرے چچا کو ہاں کر چکی ہوں۔ میں نے کہا، لیکن امی کیا مجھ سے پوچھے بنا ہی ایسا کیوں کیا آپ نے؟ اگر آپ نے چچا کے بیٹے سے میری شادی کروانے کی کوشش کی تو میں زہر کھا لوں گی، یاد رکھیے گا آپ۔ میں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، ماں سے خوب لڑی، مر جانے کی دھمکیاں دی۔ پہلے تو وہ مجھے پیار سے سمجھاتی رہی، جب دیکھا میں ہٹ درمی پر مضبوطی سے قدم جمائے ہوئے ہوں تو وہ بنا مجھ سے کچھ کہے عاشر کے گھر چلی گئی۔ میں نے رو رو کر آنکھیں سرخ کر لی تھی۔ جب وہ واپس آئیں تو کہنے لگی، آج شام کو عاشر آئے گا، میں آج تمہارے سامنے ہی اس کے ساتھ ساری باتیں کروں گی، تمہارے چچا ایک ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھنے آئیں گے، اگر عاشر نے ان کے آنے سے پہلے 15 دن کے اندر اندر تجھ سے نکاح نہیں کیا تو پھر میں تمہارے چچا کو تیری شادی کے لیے تاریخ دے دوں گی، اور پھر تجھے وسیم سے شادی کرنا ہی ہوگی۔ ماں نے عجیب بات کہہ دی تھی، تاہم انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ عاشر سے جا کر صاف بات کی تھی جو عرصے سے مجھے ٹال رہا تھا۔ اب ماں درمیان میں آ گئی تھی اور یہ موقع میرے لیے غنیمت تھا کہ میں خود اسی دن کی منتظر تھی کہ وہ میرے بارے میں ہاں یا نہ کرے، مگر بلی تھیلے سے تو باہر نکلے گی۔ میں شام ہونے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ بالآخر شام کو عاشر ہمارے گھر آ گیا۔ میں دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میری امی کو سلام کرنے کے بعد اس نے کہا کہ خالہ جی آپ نے مجھے بلایا تھا؟ امی کہہ رہی تھی کہ تمہاری خالہ نے شام کو تمہیں اپنے گھر آنے کو کہا ہے، اس لیے میں آتے ہی ہاتھ منہ دھو کے آ گیا۔ کیا کوئی کام تھا؟ امی نے اس سے باتیں شروع کر دی۔ میرے کان دروازے پر ہی لگے تھے۔ والدہ نیک نیتی سے ساری باتیں کرنے لگی، اس کو بتا رہی تھی اور وہ مسلسل میری اماں کی باتیں سن رہا تھا۔ بالآخر کچھ باتوں کے بعد امی نے ہی خاموشی کو توڑا۔ عاشر بیٹا، اب تیری کیا مرضی ہے؟ ہر بات صاف صاف بتا دے، دھوکے میں نہ رکھنا۔ میں بیٹی کی خوشی چاہتی ہوں، تیری رضا جاننے کے بعد ہی فیصلہ کروں گی۔ وہ کافی دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر کہنے لگا، خالہ جی میں تو دل سے چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی سے شادی کروں، مگر میرے گھر والے نہیں مانتے۔ میں نے ان کو منانے کی بہت کوشش کی ہے، مگر وہ نہیں مانتے، وہ میری شادی میں شریک نہیں ہوں گے اگر میں نے آپ کی بیٹی سے شادی کی۔ امی آگے سے کہنے لگی، کوئی بات نہیں بیٹے، تم 2-4 دوستوں کو ساتھ لے آؤ اور انہی 15 دنوں میں سے کسی دن میرے گھر پر آ کر فائزہ سے نکاح کر لو۔ میں بھی راضی ہوں، مجھے اچھے سے احساس ہے تمہاری مجبوری کا، لہٰذا اس طرح بھی تمہاری اور فائزہ کی شادی پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے امید تھی
کہ وہ ماں کی بات سن کر خوشی سے کھل اٹھے گا اور فوراً شادی پر راضی ہو جائے گا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اسے بجھا ہوا پایا۔ وہ پھر سے ٹال مٹول کرنے لگا۔ بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ صاف انکار بھی نہ تھا، مگر مجبوریاں اس قدر بیان کر دیں کہ مطلب انکار میں جاتا تھا۔ میرے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے نہ تھاما ہوتا تو شاید گر پڑتی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ اس طرح میری ماں کو دل شکن جواب دے گا۔ کچھ دیر بعد وہ کہنے لگا، خالہ جی، آپ کو شاید بہت جلدی ہے فائزہ کی شادی کی، آپ کو اختیار ہے، آپ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ میں تو جب اپنی مجبوریوں سے نکلوں گا تبھی شادی کے بارے میں سوچوں گا، اور اس میں 5 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میری امی میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، دیکھ لیا، میں نہ کہتی تھی کہ عاشر تجھ سے شادی نہیں کرے گا، وہ سیدھے سے انکار بھی نہیں کر رہا، لیکن اپنی مجبوریاں بتا کر تجھ سے جان چھڑوا رہا ہے۔ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تو اپنے چچا کے بیٹے سے شادی کر لے، جو خوشی خوشی خود تیرا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ کافی دیر تک میں بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ پہلے سوچا عاشر سے نہیں ملوں گی، مگر پھر رہا نہ گیا اور سوچا آج اسے مل کر ضرور پوچھوں گی کہ آخر اس نے اتنا عرصہ مجھے کیوں دھوکے میں رکھا۔ اس رات جب میں عاشر سے ملی تو اس سے خوب لڑی، اور اس نے پھر سے یہی کہا کہ وہ ایک نامعلوم مدت تک شادی نہیں کر سکتا۔ اگر تم میرا انتظار کر سکتی ہو تو کر لو، اگر مستقبل میں میرے حالات سنور گئے تو کسی دن تم سے نکاح بھی ہو جائے گا۔ یہ اس کا کھڑا سا جواب تھا۔ اس روز عاشر کے اس جواب سے میرا دل چور ہو گیا۔ اس قدر توہین محسوس کی کہ جی چاہا کہ زمین میں دھس جاؤں۔ میں نے کہا، جب تم اتنے ہی مجبور تھے تو تم مجھے ان ملاقاتوں کے لیے کیوں مجبور کرتے تھے؟ وہ آگے سے کہنے لگا، میں تو اپنے دل سے مجبور تھا، مگر تم کیوں آتی تھی میرے بلانے پر؟ اس کا بے زر سا جواب تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں بھی دل سے مجبور تھی، مگر اب جو دل پر گزرے گی سہ لوں گی، اپنے دل کو مار لوں گی، مگر اب تم سے کبھی نہیں ملوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے سیڑھیوں کا رخ کیا تو مڑ کر بھی اس کی جانب نہ دیکھا۔ میں نے عاشر سے اب کبھی نہ ملنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ 15 روز بعد چچا لوگ آ گئے۔ وہ منگنی کا جوڑا اور انگوٹھی ساتھ لیتے آئے تھے۔ انہوں نے امی سے کہا کہ سادگی سے شادی ہوگی، نکاح کا جوڑا بنانے کا آرڈر دے دیا ہے، پہلی تاریخ نکاح کی رکھ لیتے ہیں، آپ اپنے چند محلے داروں کو بلا لینا، ہمارے ساتھ بھی زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ یوں میری شادی کی تاریخ مقررہ کر دی گئی۔ میری ماں میری شادی کی تیاریوں میں مشغول ہو گئی، مگر میرا دل تو جیسے مردہ ہو چکا تھا۔ مقررہ تاریخ پر مختصر سی بارات آئی اور بڑی سادگی سے میرا نکاح ہو گیا۔ رخصتی کا کھانا بھی چچا جان نے بنوایا تھا۔ کچھ محلے داروں نے اس تقریب میں شرکت کی۔ رخصتی ہو گئی اور میں چچا کے گھر یعنی اپنے سسرال آ گئی۔ جب مجھے پھولوں کی سیج پر بٹھایا گیا تو میرا دل جیسے خوف کے مارے لرز رہا تھا۔ سوچ رہی تھی کہیں وسیم کو میرے ماضی کے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ اس رات جب وہ میرے پاس آئے تو میں اس وقت چونک گئی جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم سے ایک بات پوچھوں، مگر مجھ سے وعدہ کرو کہ تم سچ سچ بتاؤ گی۔ اس لمحے میرا دل جیسے میرے سینے سے باہر لپکنے کو تیار تھا۔ سوچنے لگی نہ جانے کیا بات کرنا چاہتے ہیں، مگر اگلے ہی لمحے اس نے کہا، نہیں کوئی بات نہیں ہے، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، اور یوں اس نے بات اوگئی کر دی۔ میں نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا کہ میں جیسا سوچ رہی تھی ویسا کچھ نہ تھا۔ وہ بالکل نارمل لگ رہے تھے اور اس شادی سے بھی مطمئن دکھائی دے رہے تھے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن تو یہ سچ کھلنے ہی والا تھا۔ دن گزرنے لگے، کہنے کو تو میرا بیاہ ہو گیا تھا، مگر میرا دل کسی بات میں نہ لگتا تھا۔ اس بے وفا کی یاد رہ رہ کر میرے دل میں چٹکیاں لیتی تھی۔ کبھی کبھار جب دل اس کے لیے حد سے زیادہ بے چین ہو جاتا تو میں خود کو کوستی تھی کہ کیوں جلد بازی میں شادی کر لی۔ اگر وہ انتظار کرنے کو کہتا تھا تو انتظار کر لیتی۔ محبت کرنے والے انتظار تو کرتے ہی ہیں، چاہے وہ تھوڑے دنوں کا ہو یا پھر عمر بھر کا۔
محبت تو نام ہی انتظار کے دکھ سہنے کا ہے، کچھ دن صبر کر لینے سے کیا خبر عاشر مجھے اپنا ہی لیتا۔ اب تو جو زندگی ملی تھی اس کو جوں توں گزارنا تھا۔ عاشر کی یاد ستاتی تو چھپ کر رو لیتی، اپنے دل کا دکھ کسی سے بیان نہیں کرتی۔ نئی دلہن تھی مگر نئی دلہنوں جیسی خوشی میرے چہرے پر نہیں جھلکتی تھی۔ وسیم اکثر مجھ سے میری اداسی کا سبب پوچھتے، میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دل جوئی کرتے تو میں رو پڑتی۔ آخر ایک روز انہوں نے مجھے اپنے پاس پیار سے بٹھایا اور تحمل سے گویا ہوئے، فائزہ، یہ بات میں شادی کی رات بھی تم سے کہنا چاہتا تھا۔ تمہیں یاد ہے کہ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک بات پوچھوں مگر وعدہ کرو گی تم مجھے سچ سچ بتاؤ گی، لیکن بعد میں نے وہ بات ٹال دی۔ اس رات بھی میں یہی بات تم سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن پھر مناسب نہ سمجھا کہ تمہیں شرمندگی محسوس ہوگی، مگر اب تمہیں روزانہ ہی پریشان دیکھتے ہوئے میں آج یہ بات کر لینا چاہتا ہوں۔ میں نے تو پہلے ہی یہ سوچ رکھا تھا کہ میں تم سے اس کے متعلق کبھی نہ پوچھوں گا، مگر اب میں روز محسوس کرتا ہوں کہ تم اب بھی میرے ساتھ خوش نہیں ہو، اس لیے آج میں یہ بات کر لینا چاہتا ہوں۔ فائزہ دیکھو، میں تمہارا دکھ جانتا ہوں، شاید تم یہ سمجھتی ہو کہ مجھے کچھ خبر نہیں ہے۔ مجھے خبر ہے کہ تم عاشر سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے پھر بھی تمہیں اپنایا کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ تجھ سے شادی کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ صرف تمہیں بیوقوف بنا رہا تھا۔ سچ کہوں تو اس بات کی مجھے بہت تکلیف تھی کیونکہ تم میرے مرحوم تایا کی بیٹی ہو۔ اپنے گھر کی عزت کو دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنتا دیکھ کر میرا دل ہون ہون ہوتا تھا۔ تبھی جب ابو نے مجھ سے تمہارے رشتے کے لیے رضامندی پوچھی تو میں نے فوراً ہاں کہہ دی۔ عاشر کا ایک دوست میرے ساتھ ہی ملازمت کرتا ہے، اسی کے ذریعے مجھے ہر بات کی خبر ہو جاتی تھی۔ عاشر اس کو تفصیل کے ساتھ تمہاری اور اپنی چھت پر ہونے والی ملاقاتوں کے قصے سناتا تھا، اور وہ آگے سے مجھے سنا دیا کرتا تھا کہ لڑکے تو ایسی باتیں خوش ہو کر دوسروں کو سناتے ہیں، سوچو اگر وہ تمہارے ساتھ مخلص ہوتا تو یہ باتیں اپنے دوست سے کرتا۔ اور سچ ہے نا کہ تم راتوں کو عاشر سے چھت پر ملاقاتیں کرتی تھی، یہ بات سچ ہے نا؟ اس کی یہ بات سن کر میرے جیسے قدموں سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ سچ ہی تو تھا، بھلا اتنے کھلے سچ کو میں کیوں جھٹلاتی؟ میں نے اپنے بہتے آنسو کو روکا نہیں اور نہ ہی ان کو صاف کیا، نہ میں نے وسیم کو کوئی جواب دیا، مگر ہاں میں نے اس کے پیروں پر ہاتھ رکھ دیا اور رو رو کر کہنے لگی، وسیم، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، وہ دن میری ناسمجھی بھول کے تھے، تب مجھے اچھے برے کی تمیز نہ تھی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، مگر میں اس پر شرمندہ ہوں۔ آپ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، جان گئی ہوں کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ وہ باحوصلہ شخص کہنے لگا، جو گزر گیا سو گزر گیا، میں نے اس سب کو بھلا دیا اور اب تم بھی بھلا دو، عہد کرو پھر کبھی کوئی ایسی غلطی کرنے کا نہیں سوچو گی۔ میں نے وعدہ کیا کہ آئندہ عمر انہی کی پابند بن کر رہوں گی، شوہر اور بیوی کے اس مقدس رشتے کی پاسداری کروں گی۔ عاشر سے تو اب مجھے جیسے نفرت ہو گئی تھی۔ انسان بھی عجیب مخلوق ہے، اس کے ارادوں کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ وہی عاشر جس کی بے وفائی مجھے رلا رہی تھی، اب اس کے بارے میں سوچنے سے بھی وحشت ہوتی تھی کیونکہ میں اس کی حقیقت جان گئی تھی۔ بڑی بات یہ تھی، اتنا سب جاننے کے باوجود بھی وسیم نے میرے مائکے جانے پر پابندی نہیں لگائی تھی، ورنہ مجھے لگتا تھا کہ وہ اب مجھے وہاں جانے سے منع کر دیں گے۔ بڑے صدمے کی بات تو یہ تھی کہ جب عاشر کی والدہ کو علم ہوا کہ عاشر نے میری امی سے یہ کہہ کر رشتے سے انکار کیا تھا کہ اس کے والدین نہیں مانتے، وہ معذرت کرنے میری امی کے پاس آ گئی۔ وہ میری امی کے گلے لگ کر روئیں اور کہا کہ میں تو دل سے فائزہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، کہ یہ یتیم بچی ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہی پلی بڑی ہے، مگر عاشر نے ہی مجھے روکا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور میں اسی سے شادی کروں گا کیونکہ وہ ایک بڑے باپ کی بیٹی ہے، اس سے شادی کر کے میرا مستقبل سنور جائے گا۔ میرے عاشر نے لالچ کیا
جبکہ ہم اس کو روکتے رہے کہ بیٹا فائزہ ہماری دیکھی بھالی بچی ہے، شادی برابری کے لوگوں میں ٹھیک رہتی ہے۔ وہ سادہ لو خاتون جب عاشر کی نیت سے پردہ اٹھا گئی تو میرے اندر یادوں کے محل بھی جلتے ہوئے ملبے کے ڈھیر بن گئے۔ اس روز تو میں اپنے لٹ جانے کے غم میں اس قدر روئی کہ جی چاہتا تھا سامنے جلتی ہوئی چتا ہو اور میں اس میں کود کر ستی ہو جاؤں۔ میری شادی کے 8 ماہ بعد بے وفا عاشر نے مریم سے شادی کر لی اور گھر داماد بن کر ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو گیا۔ صد حیرت کہ اپنی شادی کے بعد بھی اس نے کئی بار مجھے پیغام بھجوایا کہ چھت پر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، مگر میں نہ گئی۔ آخر کیوں جاتی؟ اپنے شوہر کی امانت میں خیانت میں نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے نزدیک تو میں صرف ایک کھلونا تھی، تو کیا اب میں پھر سے کھلونا بن جاتی؟ جان بوجھ کر خود کو ایسی آگ میں جلاتی؟ کیوں اپنے قدم اس کی جانب بڑھاتی؟ عاشر خود مختار تھا، وہ اپنے والدین کے دباؤ میں نہ تھا، چاہتا تو مجھے اپنا سکتا تھا۔ میری ماں نے رضامندی دے دی تھی، اس کے گھر والوں نے بھی اسے اجازت دے رکھی تھی کہ فائزہ کے ساتھ شادی کر لو، ہم خوش ہیں، ہمیں بتا دو، رشتہ مانگنے جائیں۔ مگر اس نے خود ہی منع کر دیا، مجھے دھوکہ دیا اور بعد میں اس کی پول کھل گئی۔ میں تو پہلے والی غلطیوں پر نادم تھی۔ جب آخری بار اس کی بہن عاشر کا پیغام لے کر آئی، میں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ اس کو کہو میری جان چھوڑ دے اور تم دوبارہ اس کا کوئی پیغام نہ لانا۔ اس کے ساتھ بیتے ہوئے دن میری روح پر ابھی تک بدنما داغوں کی مانند تھے، بس نہ چلتا تھا تیز چھری سے ان کو کھرچ ڈالتی۔ بھلا کیا میں اس سے ملنے کی حماقت کر سکتی تھی؟ جبکہ اپنے شوہر کی عنایتیں دیکھتی تو ضمیر ملامت کرنے لگتا۔ پچھتاوے کے احساس سے بچنے کو تنہائی کے جلتے تندور پر کود پڑوں اور دھیرے دھیرے سلگنے کی بجائے ایک بار پھر جل کر بھسم ہو جاؤں۔ لہٰذا مجھے جلد معلوم ہو گیا کہ پچھتاوے صرف مجھے کو نہیں جلا رہے، ان لپیٹوں نے عاشر کو بھی گھیرے میں لیا ہے۔ وقت بہت بڑا مرہم ہے، اس نے انصاف کیا۔ مریم کو دولت کا گھمنڈ تھا، وہ عاشر کی زندگی کو کیا سدھارتی؟ اس کے غرور نے عاشر کی عزت نفس کو ہی پارا پارا کر دیا۔ تبھی وہ ایک لٹے ہوئے جواری کی طرح ماضی کے راستوں پر لوٹ آنے کی آرزو میں دیوانہ پھرنے لگا۔ یعنی اپنی بہن کے ہاتھ پیغام بھیجنے میں جانتی ہوں کہ اس نے کیا ضروری بات کرنی تھی۔ مجھ سے اپنے ضمیر کی خلش کو مٹانے کے لیے مجھ سے معافی مانگنی تھی، یا پھر دوسری وہ بات جو میں سوچ بھی نہ سکتی تھی، وہ یہ تھی کہ میں اپنے مہربان جیون ساتھی کو چھوڑوں اور واپس لوٹ آؤں۔ مگر یہ ایک دیوانے کا خواب تھا جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اب وقت گزر چکا تھا۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، مگر ماضی کی خلش آج تک میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور کبھی کبھی تو میرے شوہر بھی ضرور سوچتے ہی ہوں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ جتلاتے نہیں ہیں۔ میں سب بہنوں سے یہی کہنا چاہوں گی، زندگی میں ہمیشہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ جوانی کا دور ہی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو یہ سب بہت دلکش لگتا ہے، مگر کبھی کبھی ایک چھوٹی سی غلطی زندگی بھر کا پچھتاوا بن جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ سب بہنوں کو نیک ہدایت دے اور ان کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔